جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غضنفر فراوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مہنگائی پہ۔ مہنگائی کا جو جن ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ کبھی پٹرول بڑھ گیا، کبھی گھی کی قیمت بڑھ گئی، کبھی چینی کی قیمت بڑھ گئی، کبھی بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ تو شیخ صاحب، سب سے پہلے میں بات کروں گا شیخ رشید صاحب سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عاصم امین صاحب۔ شیخ صاحب، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، حکومت کہاں کھڑی ہے پھر؟ مطلب مہنگائی کنٹرول نہ ہونے کی دو ایشوز ہیں۔ ایک تو بیڈ گورننس ہے، بد انتظامی ہے۔ دوسرا، موجودہ حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے ان کی کوئی پرفارمنس کارکردگی کوئی نہیں ہے۔ یہ دو مزید یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ان کی کارکردگی جو میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چینی دیکھیں 300 روپے، اور اس کی انکوائری رپورٹ، اس کی جی آئی ٹی کی رپورٹ، ایف بی آر کی رپورٹ، ایف آئی اے کی رپورٹس، تمام رپورٹس موجود ہیں کہ یہ 10 بندے ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ جہانگیر ترین گروپ ہے، ان کے یہ رشتہ دار ہیں، یہ 9 ملے ہیں، یہ نیب کی رپورٹس موجود ہے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ ہم نے چینی 120 روپے کلو لی، جو چینی ان کے فارمولے کے مطابق، ان کے بزنس رولز کے مطابق 54-55 روپے کلو بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، شوگر ملوں والے یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی ہمیں، عاصم امین صاحب، 54 اور 55 روپے کلو بنتی ہے، وہ ہم نے 120 روپے لی، اب بھی ہم 100 روپے لے رہے ہیں۔ چینی سرپلس ہے۔ اس وقت بھی پنجاب کے پاس 14 لاکھ ٹن چینی موجود ہے اس وقت۔ اب آئے آٹے کی طرف، اب دوبارہ پھر ایشو شروع ہو گیا کہ یہ چونکہ یہ ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا آٹے کا ایشو آئے گا۔ ہاں، آٹے کا ایشو۔ یہ چونکہ میرے پاس جو گندم تھی نا، میں دیہات کا رہنے والا ہوں، وہ گندم ختم ہو چکی ہے۔ اب میں نے دوبارہ مارکیٹ سے رجوع کر لی ہے کہ مارکیٹ سے وہ تھیلا لے کے آؤں۔ پہلے تو میرے پاس گندم تھی، میں لے گیا، صاف کی چکی میں، اس کو آٹا کیا اور میں نے اس میں کر لیا۔ اب ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں پنجاب میں رہنے والے جن کے پاس وہ گندم ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے رجوع کر لیا مارکیٹ سے، اور مارکیٹ میں تھیلوں کی، آٹے کی جو شارٹیج ہے، جو کمی ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، چیخیں آنی شروع ہو چکی ہیں۔ لیکن میں ایک فکرہ، صرف ایک فکرہ آپ کے پروگرام کے توسط سے، سیکٹری سے بھی، سیکٹری خوراک سے بھی اور ڈائریکٹر خوراک سے بھی، کہ دوبارہ مانیٹر کریں کہ آپ یہ جو 23-24 ہزار یہ جو آپ روزانہ کا کوٹا دے رہے ہیں، اس کو 30 ہزار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ وہی بات ہوگی۔ آپ کے پروگرام میں یہ کہا گیا تھا کہ چیف سیکرٹری نے کہا تھا پرائم منسٹر کو کہ کہیں نہ یہ نہ ہو کہ پتھر میرے آفس کو آ کے لگے۔ ڈائریکٹر خوراک کی جو ناقص پالیسیاں ہیں اس پہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ دانش افضال کی کارکردگی محکمہ خوراک میں انتہائی مایوس کن ہے، لیکن اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں۔ عاصم صاحب، آپ کاروباری شخصیت بھی ہیں، کاروبار سے آپ وابستہ ہیں۔ موجودہ مہنگائی میں کاروبار کی کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، کاروبار نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ بہت ساری انڈسٹری جو سی ہے نا وہ بند ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہ کرونا تھا، دوسرا مہنگائی کا جو جن ہے نا وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ حکومت اس میں بالکل ناکام ہے۔ آپ پٹرول دیکھ لیں کہاں چلا گیا۔ چینی، شیخ صاحب نے واضح طور پہ ساری آپ کو تفصیلاً گفتگو بتا دی ہے۔ ٹھیک ہے، آٹا آپ کے سامنے آنے والا دنوں میں آپ کو میں بھی ہوں بالکل۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں، بدقسمتی سے یہ ہمارے کئی لوگ یہ کہتے ہیں یہ آئی ایم ایف کا حصہ ہے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ آپ نے قرضے دینے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی عوام پہ بوجھ ڈالیں گے تو آپ کو پیسہ آئے گا، لیکن عوام یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ کوئی ان کو ایسا لائبل بنانا چاہیے تھا کہ جو بڑے مگرمچھ ہیں وہ یار ان کو پکڑو۔ ٹھیک ہے، غریب آدمی کو ریلیف دو۔ غریب آدمی کو چاہیے کیا ملک صاحب؟ آٹا، چینی، گھی، سر، بس کھانا پینا، 2-3 چیزیں ہیں نا جی، میجر چیزیں، وہ ان کی بس سے باہر ہو گئی ہیں، ان کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ اب ایک دن کا کھانا 3 ٹائم کا غریب کے لیے کھانا عذاب بن گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے ملک صاحب، آپ ان چیریٹی کے آگے جا کے دیکھیں، بیریا دسترخوان دیکھ لیں، یا ایسے گارڈن میرا وہاں جانا ہوتا ہے جی، اس کے آگے میں جاتا ہوں، پورے گاؤں کے گاؤں وہاں ایک ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں سر۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اس کا مطلب کہ وہ ایک فیملی کے جس کے 6 لوگ ہیں، اس کا 100 روپیہ بھی لگائیں تو 600 روپیہ بن گیا ایک ٹائم کا غریب آدمی کے لیے۔ بالکل، وہ کہاں سے لائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ دیہڑی دیکھیں نا کتنی ہے، ایک مستری کی دیہڑی 1400-1500، ٹھیک ہے، مزدور کی دیہڑی 1000-1200۔ مزدوروں کھانے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، واضح فیملی ممبر وہ زیادہ۔ سر 3 ٹائم کی روٹی کہاں سے پوری کرے گا ملک صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے۔ مہنگائی نے بہت مشکل لوگوں کے۔ اچھا شیخ صاحب، جو ڈائریکٹر خوراک ہیں دانش افضال صاحب، یہ ڈی سی لاہور بھی رہے ہیں، ان کی ڈی سی بطور کارکردگی بھی مایوس کن تھی، کوئی اتنی مطلب نہیں تھی۔
اب گندم کا بحران آ رہا ہے, آٹے کا بحران آ رہا ہے, تو کیا پالیسی ہیں ان کی؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. وہ تو اب پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کی ٹرانسفر ہو جائے. اچھا, کیوں؟ ابھی اس کو 4 ماہ ہوئے ہیں. ہاں 4 ماہ ہو چکے ہیں. وہ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کی, کس شہر کی, کس ضلع کی کتنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے پاس گندم جو ہے سرپلس ہے. ٹھیک ہے. لیکن اتنی جرت اور اتنی ہمت کہ وہ کھل کے فیصلے کرے, کھل کے مارکیٹ میں کھیلے, لے جائے یہ گندم پڑی ہے, آئے مارکیٹ میں آپ ہٹا دیں. کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ نہیں کر رہا نا, نہیں کر رہا. اب آگے اس کے ہاتھ مزید وہ پھولنا شروع ہو گئے. ہاں کہ آگے آ رہی ہے پرکیورمنٹ. ٹھیک ہے. ویٹ پرکیورمنٹ آ رہی ہے. یہ اب اس کے حوالے سے پالیسی پوری ایک بک بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی پوری کوشش ہے, یہ باقاعدہ اپروچ کر رہا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالے کہیں لگا دیں. ٹھیک ہے. مجھے OST بنا دیں. لیکن یہاں وہ اس لیے کہ میں پرکیورمنٹ نہ کر سکوں. کیوں؟ پرکیورمنٹ کرنے کے لیے اب سب سے بڑا ایشو کیا ہے, ہمارا ریٹ ہے 1650. ٹھیک ہے. یا 1750 فار ایگزامپل. سندھ کا ریٹ ہے 2000 روپے. واضح. مجھے آپ بیٹھے ہیں, یہ تو بزنس مین ہے عاصم مین صاحب, آپ کا بھی اتنا ایکسپیرینس ہے کہ وہ جو کسان ہے وہ کس کو بیچے گا؟ وہ 1600 والے کو بیچے گا یا 2000 والے کو بیچے گا؟ نہیں, واضح 2000 سندھ جائے گی. مطلب ہے کہ سندھ والے آئے لے گئے. جیسے وہ آپ کا 20% گنا لے گئے. گنا لے گئے تو شارٹ فال آ گیا آپ کا. بالکل ٹھیک ہے. چینی آپ کے پاس کم پڑ گئی. اسی طرح وہ تو انہوں نے جناب وہ اپنے ہتھیار شروع کر دیے ہیں, پیسے وہ جو ہے نا تھیلوں میں بھرنے شروع کر دیے ہیں. اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ 50% پنجاب کی فصل جو ہے وہ ایڈوانس بک چکی ہے. بک چکی سندھ کے لیے. سندھ کے لیے. اور کتنے میں؟ 2000 میں. 2000 آپ سے 1600 میں کیوں خریدے گا؟ یہاں تک تو بات دانش کی ٹھیک ہے, لیکن دانش ایک اپنے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ اور بڑا ویل فارم جو ہے وہ افسر ہے. اگر آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں تو پھر آپ پرکیورمنٹ کے لیے کام کریں, آگے بڑھیں. پرفارمنس ہے کیا یہ پورا اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے سر, اتنا بڑا بجٹ ہے. ملک صاحب اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کا کتنا بڑا بجٹ ہے, کتنا معاملات ہیں, ہزاروں میں ان کے ملازم ہیں, اور کارکردگی کیا ہے؟ زیرو. بالکل ٹھیک. اچھا آصم صاحب, گورنمنٹ نے جو کہا تھا کہ جی 1 سال قوم برداشت کرے, 2 سال برداشت کیے, اب تو 3را سال ہو گیا, نہ کوئی نوکری ملی, نہ کوئی مہنگائی میں کمی ہوئی, نہ کسی چیز میں کوئی ریلیف آیا. کیا کارکردگی دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا کرے, قوم کیا کرے پھر؟ گورنمنٹ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی بہت ساری باتیں تھیں, ہمیشہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے جیسے ماضی میں ہوا جب ان کی KPK میں حکومت تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی, جن لوگوں کو میں نے لگایا ان کو خود نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. بالکل. تو یہی صورتحال اب بنی ہوئی ہے, سمجھ ہی کسی کو نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کس نے کیا کرنا. بالکل ٹھیک. جی ناظرین سنیے آپ نے گفتگو. ناظرین, چینی مافیا, گھی مافیا, آٹا مافیا, بہت سارے اور بھی مافیا, اس میں اب ایک اور شامل ہونے جا رہا ہے گھی مافیا. شیخ صاحب بھی اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے جب دیکھا کہ سارے مافیا کھڑے ہو گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں کھڑے ہوئے, تو انہوں نے 29 روپے 27 روپے یا 29 روپے گھی کی قیمت میں اضافہ کیا. تو یہ مافیا سار اٹھاتے رہیں گے, حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور اس زمانے میں یہ بھی ابھی تک 84 ارب روپیہ لے کے جا چکے ہیں. مطلب پچھلے 10-12 دن میں 84 ارب روپیہ, اور ان کا ٹارگٹ 500 ارب روپیہ ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پہ اور ڈسکس کریں گے. اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.